ترک وفا ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مریم اپنے سر کے بارے میں سوچنے لگی ہے۔ وہ اس کا اتنا خیال کر رہے ہیں، اس کے گھر والوں کا، اس کا دھیان بار بار اپنے سپتین سر کی طرف جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں روز ان کا آنا اور ان کے توسط سے دادی کا علاج، مریم ان کی شکر گزار ہے لیکن اپنی پھپھو سے ڈرتی ہے، کہیں وہ انہیں دیکھ کر بات کا بتنگڑ نہ بنا دیں۔ وہیں پھپھو کا بیٹا آصف مریم کی محبت میں مجنوں بن گیا ہے۔ وہ مریم کو ہاسپٹل سے گھر واپس لے کر جا رہا ہے اور ایسے میں رستے میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ مریم تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو، میری طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کرتی۔ اور اس کی اس بدتمیزی پر مریم غصے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے اور گاڑی سے اتر جاتی ہے۔ میں خود گھر چلی جاؤں گی۔ آصف اس کے پیچھے آتا ہے، گاڑی میں بیٹھو، لیکن مریم تو رکشہ پکڑتی ہے اور گھر پہنچ جاتی ہے۔ جاتے ہی حیا کو بتاتی ہے، میرا تو دل کہہ رہا تھا کہ میں اس بندے کو جان سے مار دوں۔ اب مریم اور حیا کا بھائی یہ سب سن لیتا ہے اور جاتا ہے آصف بھائی سے دو ہاتھ کرنے۔ ایک تو وہ پہلے ہی اس کے کمرے میں قبضہ جما کر بیٹھے ہیں، اوپر سے اس کی بہن کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں حیا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس لے آتی ہے، اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ حیا سمجھدار ہے، جانتی ہے کہ پھپھو اس بات کو ہوا بنا کر کوئی نیا تماشا کھڑا کر سکتی ہیں۔ دادو کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں۔ ایسے میں حیا مریم سے کہتی ہے کہ ایک کی صورت میں اس بندے سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے، اگر آپ کے یہ سپتین سر اور آپ کا کچھ ہو جائے۔ یہ سن کر مریم غصے سے چلاتی، دماغ خراب ہے یا تمہارا؟ کس طرح کی باتیں سوچتی ہو تم؟ وہ آفس کے لیے تیار ہوتی ہے، وہاں جا کر بھی اس کے دماغ میں حیا کی باتیں ہی گھوم رہی ہیں۔ سپتین سر کو دیکھنے کے بعد وہ بار بار اپنا سر جھٹکتی ہے، اپنے دماغ سے ان باتوں کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن خیر دوسری طرف سپتین کو بھی اس کی پرانی محبوبہ بار بار فون کر کے تنگ کر رہی ہے۔ وہ اسے چڑ رہا ہے، تمہارا یہ ضدی رویہ پہلے بھی ہمارے رستے میں آیا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ اب بھی ہمارے رستے میں آ رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف انم نے تو اپنی ساس اور نند کے گھر جا کر خوب تماشا لگایا۔ ایک ڈریس کے پیچھے اس نے نوشین کو ایسی باتیں سنائی اور پھر جا کر اس کی کبرڈ سے اس کی میں گھس جاتی ہے، سارے کپڑے نکال کر باہر پھینکتی ہے اور پھر اپنا سوٹ آخرکار ڈھونڈ کر نکال ہی لیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو میں نے تو صرف تم پر الزام لگایا تھا، لیکن تم نے تو خود اپنے منہ سے اعتراف کیا چوری کا، اور اب تمہاری چوری پکڑی بھی گئی۔ کیا کہو گی اب اس بارے میں؟ نوشینی سے کہتی ہے، میں نے صرف پہننے کے لیے لیا تھا، آپ کو واپس کر دیتی، چوری نہیں کی تھی میں نے۔ لیکن انم اتنی اچھی نہیں کہ وہ نوشین کو اس غلطی پر معاف کر دیتی۔ وہیں دوسری طرف انیلا آپی اور سجیلا تو سر جوڑ کر بیٹھی ہیں سپتین کے لیے لڑکی پسند کرنے کے لیے۔ ایسے میں انیلا ایک بار پھر سے سجیلا کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، یہ جو تم سپتین کے لیے لڑکی لانے کی جدوجہد کر رہی ہو نا، اگر وہ آ گئی نا تو تمہاری یہ بہاریں بھی خزاں میں منڈلائیں گی۔ وہ سجیلا کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہاں پر آ کر رہنا، سپتین سے جب دل چاہے منہ پھاڑ کر پیسے مانگ لینا، یہ سب ختم ہو جائے گا لڑکی آتے ہی، باز آ جاؤ سپتین کی شادی کے بارے میں سوچنے سے۔ وہیں سجیلا کچھ کم نہیں، اتنی وہ اپنے بھائی کی ہمدرد نہیں، اسی لیے اپنی آپی سے کہتی ہے کہ اگر سپتین نے خود اپنے لیے لڑکی پسند کر لی تب بھی ہمارے ساتھ اس سے بھی برا ہوگا، اسی لیے تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سپتین کے لیے ایسی لڑکی لے کر آؤں گی جو ہم دونوں کے مقابلے میں آنے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔